الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترجمہ اور تفسیر سمجھنے سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم اس درخت کا پھل کھا کے فرشتہ نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے جو کام کیا اس نے اللہ کی قسم کھائی اور کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ خیال ہوا بھلا اللہ کی کوئی جھوٹی قسم کوئی کیسے کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا، انہوں نے بھی کھا لیا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو منع کیا تھا یہ منع کرنا تحریمی نہیں تھا، تنزیہی تھا، یعنی حرام کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک صرف ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یعنی اللہ کے فرمان کی طرح ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی حکم رکھتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں کہ وہ ممانعت ہوتی ہے لیکن ممانعت اس درجے کی نہیں ہوتی کہ اس میں بندہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ اب اس معاملے میں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی، اور یاد رکھیے خطا اجتہادی یہ گناہ نہیں ہوتی، اور خطا اجتہادی اس کی تفصیلی طور پر پھر ہم اس پر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن مسلمانوں کا یہ اصول ہے کہ خطا اجتہادی یہ گناہ نہیں ہوتی۔ تو شیطان نے دھوکے کی وجہ سے ان سے وہ ممنوع درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا شیطان کے دھوکے کی وجہ سے۔ اب جب پھل کھا لیا تو پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، تو انہوں نے پتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتوں کے ذریعے اپنے پردے کے مقام کو چھپانا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تم سے کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جائیں۔ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔
جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے، اس کی معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے۔ ان کلمات کے ذریعے جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول فرمایا۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے، ہمارے ہاں بے باکی کا دور ہے، دینی معاملات کے اندر بے دھڑک ہو کے بغیر کسی سوچے سمجھے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور نظریات بنائے جاتے ہیں۔ تو مذہبی معاملات کے اندر جو عمومی طور پر ایک ٹاپک جس میں سب سے بڑی زیادہ غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیے علماء نے یہاں پر ایک اہم مسئلہ ارشاد فرمایا ہے کہ تلاوت کرنے کے علاوہ، یعنی جب پڑھ رہے ہیں اس وقت تو اس واقعے کو یوں ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن گہرے تلاوت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا یہ گناہ ہے۔ یعنی ایک ٹاپک چل رہا ہے، پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آگے بیچ میں، لیکن اسپیشل حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس طرح یہ نافرمانی کی نسبت کرنا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اپنی باتوں میں کوئی غلطی آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے تو اسے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف موڑ دینا یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ایک بات ارشاد فرمائے وَلَا تَقْرَبَا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ تو اصل ممانعت تو درخت کا پھل کھانے میں تھی، لیکن فرمایا قریب نہ جانا۔ تو یہ جو اللہ کا طرز خطاب ہے، اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب اصل فعل کے ارتکاب سے منع ہو تو اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بچے کو سیڑھیوں سے گرنے کے اندیشے کی خاطر اس کے قریب جانے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ کہیں قریب جائے گا تو ظاہر بات پھر چڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ کے 20 ایسے کام ہیں کہ جس میں اصل کام کے ساتھ ساتھ اس کی طرف وہ جو کام لے جانے والا ہے جس کی وجہ سے وہ کام ہو سکتا ہے اس سے بھی منع کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن پاک میں زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ جو کام زنا کے قریب لے جائیں گے وہ بھی ناجائز ہو جائیں گے۔ تو اس میں تربیت ہے کہ جو چیز بندے کو حق کے راستے سے ہٹانے والی ہے یا نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہے وہ بھی شریعت مطہرہ میں یہ درست نہیں ہوتی۔ اور پھر یہاں پر ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ظلم کا معنی کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ تو یہاں پر جو ظلم آیا ہے یہ ظلم کے ہی معنی میں آتا ہے، یہاں پر ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا یہ گستاخی ہے، کفر ہے۔ اور جو انبیاء کرام کو ظالم کہے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ تو مالک ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کو اپنے انبیاء کو جس مرضی لفظ سے پکارے۔ ہم کون ہوتے ہیں اسی لفظ سے پکارے جس سے رب پکارتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک بادشاہ ہو، بادشاہ کے والدین ہو، جس لفظ سے بادشاہ کے والدین اپنے بیٹے جو بادشاہ ہے اس کو پکارے، کیا عام بندے اپنے بادشاہ کو اس لفظ سے پکار سکتے؟ نہیں، کہ وہ اس کے والدین ہیں، وہ اپنے انداز سے کبھی بیٹا بھی کہیں گے، کبھی چھوٹا بھی کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے۔ بادشاہ کے لیے یہ توہین نہیں ہے، لیکن یہی لفظ اگر کوئی باہر والا پکارے گا تو اس کے لیے توہین ہوگی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو پالنے والا ہے، ان کا رب ہے، وہ اس کے مقبول بندے ہیں، وہ اپنے مقبول بندوں کو جس مرضی لفظ سے پکارے۔ ہمیں کیا مجال کہ ان لفظوں سے انبیاء کرام کو پکارے؟ ان لفظوں سے پکارنا یہ
ان کی بارگاہ میں گستاخی ہے، تو ہم ادب والے الفاظ سے ہی پکاریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ جب دل چاہتا ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کر دی جاتی ہے، ان کی وجہ سے، ان کی ایسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کی طرف گناہ کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ وہ اسلام کے اندر کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر اگر کوئی ایسا واقعہ بظاہر نظر آتا ہے وہ گناہ نہیں ہے، وہ خطا اجتہادی ہے، خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک سے یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انبیاء کرام میں کے بارے میں، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ایک خری بات سے چن لیا۔ ان مخلص فرمایا انبیاء کرام کو، اور ایک مقام پر فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے، یعنی نبی اللہ کے چنے ہوئے بندے، خالص بندے۔ اور شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے ایک بات کہی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اس نے کہا تھا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اس شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں گمراہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی میرے چنے ہوئے بندے، یعنی شیطان ان انبیاء کرام کو راستے سے ہٹا سکتا ہی نہیں ہے، گناہ کی طرف لے کے جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اس نے خود اس عجز کا اظہار کیا کہ ان کو میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو گناہ کرتا ہے وہ قابل مذمت ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قابل تعریف بنایا۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین چنے ہوئے بندے کہا، تو جو بہترین چنے ہوئے بندے ہیں تو وہ قابل مذمت ہوں گے، قابل تعریف ہوں، قابل تعریف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فرشتوں سے افضل بنایا۔ اب فرشتے جو ہیں یہ ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اب یہ ضروری ہے کہ نبی بھی ایسا ہو کہ ان سے بھی گناہ صادر نہ ہو، تبھی تو ان کی فضیلت ہوگی۔ اب فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے ہم نے پہلے فرشتوں کی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، تو اللہ کے انبیاء بھی ایسے ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے، اور کائنات کے اندر مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے، کائنات میں معصوم صرف دو ہیں، مخلوق میں ایک اللہ کے نبی اور ایک اللہ کے فرشتے، یہ ہے معصوم، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اور ان کے ناگناہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا صدیق، شہید جو بھی ہو، جس بھی مقام پر فائز ہو، وہ گناہ سے معصوم نہیں ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو لے کر ان کی بارگاہ میں کوئی ایسے جملہ بولنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ان کے لیے ادب والے الفاظ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، اللہ کے اس کائنات میں جن کے ذریعے اس نسل انسانی کو چلایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ ہمارے جد امجد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔